کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل اتنا ہیوی ہو جائے کہ لگے ہر راستہ بند ہو گیا ہے، نہ سکون، نہ کلیئرٹی اور نہ ہی ہمت؟ اگر ہاں تو یہ چھوٹی سی سورہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا چینج لا سکتی ہے۔ سوچو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کتنے پریشر سے گزر رہے تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ دعوت دین، مخالفین اور ایموشنل برڈن، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا؟ اور پھر اللہ ایک اور پاورفل بات فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پریشر، انگزائٹی یا کنفیوژن میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے اندر سکون اور کلیئرٹی پیدا کرتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ سورہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل پرماننٹ نہیں ہوتی، ہر اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، اور صبر کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ اگر کبھی دل ہیوی ہو، تھوڑا رک جاؤ، سورہ علم نشرح کو دل سے پڑھو اور اللہ سے سیدھی بات کرو، یا اللہ میرا دل ہلکا فرما۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر تنگی ٹمپریری ہے اور اللہ کی رحمت ہر سچویشن سے بڑی ہے۔ سورہ علم نشرح کا میسج صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ڈیپ ریالٹی ہے جو انسانی دل کو مخاطب کرتی ہے۔ لیکن اکثر انسان صرف ایک چیز دیکھتا ہے، صرف پرابلم، اور اسی وجہ سے سٹریس بڑھتا ہے، کلیئرٹی کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنا فوکس اللہ کی طرف شفٹ کرتا ہے تو اس کا پرسیپشن چینج ہونے لگتا ہے۔ اسلامک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سکون کا کنیکشن صرف سچویشن سے نہیں ہوتا بلکہ دل کے ڈائریکشن سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان دعا، صبر اور توکل کی طرف آتا ہے تو پریشر سیم ہوتا ہے لیکن فیل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ مشکل اور آسانی ایک ساتھ ہوتے ہیں، فرق صرف نظر کا ہوتا ہے۔ سوچو کہ آسانی موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ صرف تنگی محسوس کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سورہ علم نشرح کا میسج کلیئر ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں کچھ چیزیں انسان کو اس آسانی تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اس کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ اوور تھنکنگ یعنی زیادہ سوچنا ہے۔ انسان جب ہر چیز کے بارے میں بار بار تجزیہ کرتا ہے تو دماغ اوور لوڈ ہو جاتا ہے اور پھر سولوشن نظر نہیں آتا، صرف پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ فوکس کا خراب ہونا بھی اس کی دوسری وجہ ہے۔ جب انسان صرف اپنی پرابلم کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر سے اپرچونٹیز چلی جاتی ہیں۔ اسلامک میسج یہاں یہ سمجھاتا ہے کہ فوکس اللہ کی رحمت پر ہو، نہ کہ صرف کرنٹ سچویشن پر ہو۔ نمبر 3، صبر کی جگہ ریئیکشن۔ جب انسان ہر چیز پر ایموشنلی ریئیکٹ کرتا ہے تو ڈیسیژن کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر سیم سائیکل ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس وظیفہ کو اپنائیں، روزانہ مغرب یا فجر کی نماز کے بعد باوضو سب سے پہلے درود شریف کو پڑھیں، پھر سورہ علم نشرح کو 21، 41 یا پھر 101 بار پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ دعا مکمل کر کے پھر سے درود شریف پڑھ لیں اور اس عمل کو روزانہ کرتے جائیں جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے اور دل کو سکون نہ ملے۔ سوچو، جب سب کچھ سیم ہو، مسئلہ بھی وہی ہو، سچویشن بھی وہی ہو، لیکن ایک چیز چینج ہو جائے۔ سورہ علم نشرح کا اصل میسج صرف یہ نہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ ایک ڈیپر پوائنٹ ہے۔ انسان کو اپنا انٹرنل رسپانس چینج کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی نظر صرف پرابلم سے ہٹا کر اللہ کی رحمت اور حکمت پر لگاتا ہے تو اس کے اندر کا پریشر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی انسٹنٹ میجک نہیں ہے، یہ گریجول ٹرانسفارمیشن ہے۔ اسلامک پرسپیکٹیو یہ سمجھاتا ہے، اللہ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ برڈن نہیں دیتا، اور ہر ٹیسٹ کے ساتھ ایگزٹ ڈور بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دروازہ تب نظر آتا ہے جب انسان پینک نہیں کرتا بلکہ ٹرسٹ اور صبر چوز کرتا ہے۔ سچویشن سیم رہتی ہے لیکن دل چینج ہو جاتا ہے، اور جب دل چینج ہوتا ہے تو وہی مسئلہ جو پہلے بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے وہ مینیجیبل لگنے لگتا ہے۔ سکون کہیں باہر نہیں ہوتا، وہ اندر کے کنیکشن میں ہوتا ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اس کو اسی طرح پرفارم کریں۔ خواتین مخصوص ایام میں بغیر وضو کے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔